نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امت میں سب سے بہترین ساتھی، دوست اور جانثاروں کا انتخاب کیا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اپنے صحابہ کی ایسی عظیم تربیت کی کہ وہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ اور قدوہ بن گئے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی، مال بھی دیا، دن رات اس دین کی نصرت، اس کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز لیں، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں، جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے، پہلے پہل اسلام کے دامن کو تھامنے والے مہاجرین و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان تینوں گروہوں سے راضی ہے، مہاجرین سے بھی، انصار سے بھی، اور اس کائنات کے وہ عظیم لوگ
جو مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والے اپنی سیرت و کردار کو مہاجرین و انصار جیسی بنانے والے، اپنی اولادوں کی تربیت مہاجرین و انصار نے جیسے اپنی اولادوں کی تربیت کی ویسی تربیت کرنے والے، اس کائنات کے وہ عظیم لوگ جو فتنوں کے دور میں انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو وہی رنگ دیا جو مہاجرین و انصار نے اپنے گھروں کو رنگ دیا، وہ عظیم لوگ کہ اس بے حیائی عریانی کے دور میں جنہوں نے اپنے گھر کی عزت کو اسی شرم و حیا کی چادر سے ڈھانپ لیا جس چادر سے مہاجرین و انصار نے اسلام لانے والی پیاری پہلی خواتین کو ڈھانپا تھا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے اپنے شب و روز، اپنی سیاست، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنا نظام تعلیم، لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا وجود، گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو صحابہ کی محبت سے رنگ دیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے لیے عظیم و شان جنتوں کو تیار کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ تینوں گروہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، مہاجرین بھی، انصار بھی، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کسی انسان نے دنیا میں کبھی حاصل نہیں کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر عثمان اور صحابہ کی محبت ویسے سکھلاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی صورت سکھلائی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا، ناظرہ پڑھایا جاتا، قرآن مجید کو حفظ کیا جاتا، قرآن مجید کے معنی کو سیکھا اور سکھلایا جاتا، جس قدر توجہ محنت وہ قرآن مجید کی تعلیم پر تھی، اسی قدر توجہ صحابہ کرام کی بچوں کے دل میں محبت ڈالنے پر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس قرآن مجید کی عملی تصویر ہے، اس کی عملی تفسیر ہے۔ اگر صحابہ کرام کی محبت بچپن سے بچوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو یہ بچہ انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کے اس کائنات کا حیادار انسان بنے گا، اسی طرح کا ایمان لانے والا، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو نشاور کر دینے والا، اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا بن جائے گا۔ یہ نوجوان اس امت کی بچیوں کا محافظ بن جائے گا، قوم اور ملت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ صحابہ کرام کی محبت دل سے نکل جائے تو یہ اولاد چوک اور چوراہے کی نظر ہو جائے گی، پھر اس کے دل میں نمونے اور ماڈل کچھ اور بن جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی ثقافت بدل جائے گی، اس کی تہذیب تبدیل ہو جائے گی، اس کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اس کی زندگی کے شب و روز بدل جائیں گے، اس کا لباس بدل جائے گا، اس کا کردار بدل جائے گا، اس کا نظام تعلیم بدل جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد بدل جائے گا۔ اگر بھائیو میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس دنیا کے بہترین انسان بن جائیں، یہ میرے اور آپ کے بچے ہمارے گھروں کو جنت بنا دیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اس کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرے، تو بھائیو جیسے ہم بچوں کے ناظرے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور پڑھانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے گھر میں یہ پھول جیسے بچے
یہ ڈائجسٹ اور ناول کی ہم ان کو نظر کر دیں، ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر انہیں فحاشی اور عریانی کا دل دادا بنا دیں اور ان کے دل سے ایمان کی غیرت نکل جائے، تو اس سے بڑا امت کا خسارہ اور کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں ناول اور ڈائجسٹ اور اس موبائل کو دینے سے پہلے مجھے اور آپ کو ان کے دلوں میں اور ان کے ہاتھوں میں صحابہ کرام کی سیرت جو ہے وہ تھما دینی چاہیے، تاکہ یہ ہمارے بچے اس کائنات کے بہترین انسان بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی عظیم صحابہ سے نوازا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے لوگ بسنے والے تھے ان کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اپنی رسالت اور نبوت کے لیے کر لیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے دل تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مددگاروں کے طور پر ان کو چن لیا۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے ایمان والے، سب سے زیادہ علم کی گہرائی والے، اس کائنات کے سب سے بڑے امین لوگ، دیانتدار، سب سے بڑے سچے، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، بلکہ ان کی کل کائنات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی۔ انہی صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ یہ تیسرے خلیفۃ المسلمین ہیں، 5ویں نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ خلفاء میں سے یہ وہ واحد صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنہوں نے اسلام میں 2 ہجرتیں کی ہیں۔ جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم سے تنگ آ گئے اور ابھی اسلام کا آغاز تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہ ہجرت کر کے حبشہ گیا۔ اس میں جو چند جانے والے تھے ان میں ایک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ساتھ ان کی زوجہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ تھی۔ اور کہا جاتا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا جوڑا جس نے اس کائنات میں دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں معلوم انسانی تاریخ میں یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ جن کی بیویاں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ معلوم انسانی تاریخ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی انسان کو یہ اعزاز اور شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو صحابہ کے ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے کہا تھا، ھذا ید عثمان، صحابہ یہ جو بیت رضوان ہے سبھی کے ہاتھ اپنے ہیں، لیکن عثمان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دائیں ہاتھ کو بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جو آپ کے ساتھ بیت رضوان میں درخت کے نیچے اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کی سربلندی اور ترویج کے لیے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان کے کس اعلیٰ درجے میں ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینت کو نازل کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بدلے میں جلدی کی فتح عطا کر دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مصر سے ایک آدمی آیا، یہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے ذہن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکائے گئے تھے۔ آج بھی میڈیا کے ذریعے، اخبارات میں، مختلف طرح کی کتابوں اور پمفلٹوں میں اس امت کے نوجوانوں کو صحابہ کرام سے برگشتہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکل جائے گی تو پھر دین نکل جائے گا۔ ایک مصر سے آدمی آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ملا، کہا میرے ذہن میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ بیعت رضوان میں عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، بیعت رضوان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے ایسی بات کر دی ہے جس کا جواب نہیں ہے، تو خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بلایا، کہا سوال تو کر لیا ہے، جواب بھی لیتا جا۔ کہا لو کان احد ببطن مکہ اعز من عثمان لبعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابہ میں عثمان سے زیادہ مقام و مرتبے والا اس وقت کوئی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب اور قاصد بنا کے اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے اس انسان کو بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور پھر جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ اٹھایا، سارے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں کہ دین کے لیے میں جان کی قربانی دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ بھائیو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ران مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اجازت دی گئی اندر آئے، پھر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھولا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ تھے، دروازہ کھول کے اجازت دی گئی اندر آ گئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازے پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عثمان بھی باپ اللہ کے نبی، یہ دستک دینے والے عثمان بن عفان آپ کے صحابی دروازے پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی چادر کو صحیح کیا، کہا کہ اب عثمان کو آنے دو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، بات چیت ہوئی، صحابہ اٹھ کے چلے گئے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اللہ کے نبی، میرے والد آئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی کچھ، پھر عمر فاروق آئے، آپ کی کیفیت یہی تھی، پھر عثمان آئے،
آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے لباس کو درست کیا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں اس انسان کی حیا نہ کروں جس انسان کی حیا تو فرشتے بھی کرتے ہیں؟ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے حیادار انسان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کائنات کے بہت بڑے امین۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں یا یوٹیوب کے کلپوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی بات سنی ہو جس سے ان کے مقام پہ حرف آتا ہو، ان کی امانت داری پہ زد پڑتی ہو کہ انہوں نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکومتی عہدوں میں لے آئے۔ بھائیو، اگر ہم صحیح طور پر تاریخ کا، احادیث کی کتابوں کی روشنی میں اور صحیح ائمہ کی لکھی ہوئی تواریخ کی روشنی میں مطالعہ کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عین اسی نقش قدم پر حکومت کی ہے جس پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ابو بکر و عمر کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کو مخاطب کر کے آئندہ کے حالات کے بارے میں متنبع کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، تلقون بعدی فتنتن، صحابہ میرے بعد فتنہ آئے گا، تم کو آزمایا جائے گا، دین کے بارے میں کٹھن حالات ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، ماذا تأمرنا، اللہ کے نبی ہمیں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالامین واصحابہ یشیر الی عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، علیکم بالامین، اس امت کے سب سے بڑے امانت دار انسان عثمان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل جانا۔ جس انسان کی امانت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے دور میں دیں، وہ انسان عہدوں کے بارے میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بالکل اسی طریقے سے، ترمذی شریف اور نسائی کی حدیث ہے، بڑا ہی ایک دکھ والا مرحلہ ہے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مصر میں اور کوفہ اور بصرہ کے اندر لوگوں کو بھڑکایا گیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ نازیبہ باتیں کی گئیں، اور کچھ فتنہ پرور لوگ مدینہ المنورہ میں آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ نسائی شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ عنہ اتنے عظیم انسان کہ شاید ہی انسانی تاریخ میں اتنا عظیم انسان گزرا ہو جنہوں نے اپنی جان نشاور کر دی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اپنی وجہ سے خون کا ایک قطرہ نہ بہنے دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ لوگ آئے اور آ کے کہا، خلیفۃ المسلمین حکم دیجئے، ہماری تلواریں حاضر ہیں، علی رضی اللہ عنہ خود آئے، اپنے بیٹے حسن و حسین کو بھیجا۔ یہ سنی کتابوں میں بھی اور غیر سنی سبھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو تلواریں دے کر بھیجا کہ جائیے عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیجئے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں، اور یہ بچوں کو سبق دینے والی چیزیں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم دے کے ان کو کہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں، میری وجہ سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اتنی محبت کرنے والے کہ اپنی جان اسلام کے لیے نشاور کر دی، لیکن اپنی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات کو برداشت نہ کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا عظیم انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اتنی حیا کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حیا نہ کرے گا؟ اور پھر وہ جو گفتگو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کی، اگر انسان کے سینے میں دل ہو،
پتھر نہ ہو تو اس کو پڑھنے سے انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ وہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خرید کے جگہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے باہر جو محاصرہ کرنے والے تھے کہا کہ اپنے ان دونوں بڑے سرداروں کو میرے سامنے لاؤ جو تم کو بھڑکا کر میرے خلاف لے کر آئے ہیں۔ ان کو سامنے لایا گیا، کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان یہ زمین خرید کے مسلمانوں کی مسجد تنگ پڑ گئی ہے، جو یہ زمین خرید کے مسجد نبوی کا حصہ بنا دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا یہ زمین کس نے خریدی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے۔ کہا کتنے بدبخت ہو تم، جس مسجد کو عثمان نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر جس مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ دی تھی، آج اتنا بڑا انسانی طریق کا ظلم ہے کہ اسی عثمان کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بیر روما، کیا تمہارے علم میں ہے کہ اس مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، غربت کی وجہ سے مسلمان پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا تمہارے علم میں ہے وہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ عثمان تم نے خریدا تھا۔ آج اس کنویں کا میٹھا پانی پینے کی عثمان کو اجازت نہیں ہے۔ اور غزوہ تبوک کے بارے میں تمہیں معلوم ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات بڑے کٹھن تھے، دشمن بڑا طاقتور تھا، سفر بہت دور کا تھا، گرمی شدت کی تھی، فصلیں تیار ہو چکی تھی، بڑی کٹھن جنگ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اس لشکر کی تیاری میں کردار ادا کرے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 اونٹ بما ساز و سامان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے نبی لشکر آپ تیار کیجئے، مدد عثمان کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا عثمان ضرورت اور ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ 100 اونٹ اور لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرورت اور ہے۔ عثمان رضی اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان اور لے کر آئے، اور 1000 دینار موجودہ 375 تولے یعنی کہ 4 کلو سونا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی خالص کمائی میں سے لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈالا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ابھی وہ منظر نگاہوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی جولی میں لے کے حرکت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر تو نے نیکی نہ بھی کی تجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ آئیے بھائیو، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے یہ اپنے ہم بچوں کو سکھلائیں، انہیں بتلائیں کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے، صحیح سیرت صحابہ کی پڑھائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کرام سے دور کر دیا تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پہ کھڑے ہوئے اور اس پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی کو مارا اور کہا، اثبت، رک جاؤ، انما علیک نبی و صدیق و شہیدانی، تجھ پہ نبی ہے، تجھ پہ صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، تجھ پر 2 شہید عمر اور عثمان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، بلکہ احادیث کی کتابوں میں بہت ساری احادیث ہیں کہ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ سر ڈانپ کے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، گزر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ صحابی، یہ جنتی صحابی ہے اور یہ مظلوم شہید ہوگا۔ صحابہ کہتے ہم پیچھے گئے، چادر اٹھا کے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ، ہم نے چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھمایا، کہا اللہ کے نبی احاذا، کیا یہی ہے؟ قال نعم، ہاں یہی ہے، یہ اسلام کے لیے اپنی جان دے دیں گے اور یہ مظلوم شہید ہوں گے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ کچھ لوگ ایسے امت اسلامیہ میں پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر و عمر کو بھی۔ تو کہنے لگی تمہیں تعجب کس بات کا ہے؟ ان لوگوں کی نیکیاں ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں جو انہوں نے عبادتیں کرنی تھی وہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے قیامت تک کے لیے بلند ہوتا جائے۔ جب بھی یہ لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحبهم الا مؤمن، صحابہ سے صرف مومن آدمی ہی محبت کرے گا۔ جس دل میں ایمان ہے اسی دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے۔ ولا يبغضهم الا منافق، اس کائنات کی سب سے صحیح حدیث کی کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے، ان سے نفرت وہ کرے گا جو منافق ہوگا، اسلام کا نام لیتا ہوگا لیکن دل کے اندر اسلام نہیں ہوگا۔ فمن احبهم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اور جو میرے صحابہ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں میں، اولادوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو نقش کریں، تاکہ ہمارے دل اس محبت سے اتنے خوبصورت اور مزین ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں۔ ایک بہت بڑے محدث یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، کاش کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے علم میں صحابہ اور محدثین کے کردار ہوتے، ہم صحابہ اور محدثین کو پہچانتے، فلم سٹاروں اور کرکٹروں کی بجائے ہمیں صحابہ اور محدثین کے نام یاد ہوتے۔ یہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، جن کے بارے میں محدثین کے بہت بڑے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہماری معلوم تاریخ تک یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے زیادہ کسی انسان نے کسی نبی کی باتوں کو لکھا ہو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کسی نبی کی باتیں لکھنے والے آدم علیہ السلام سے لے کے کہتے ہیں ہمارے دور تک امام بخاری کے یہ استاد یحییٰ بن معین ہیں۔ ان سے
تلید بن سلیمان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے کذاب، جھوٹا انسان ہے، لا یکتب عنہ، اس کی حدیث نہیں لکھنی چاہیے، کان یشتم عثمان، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا تھا۔ اور پھر کہنے لگے کل من یشتم عثمان، ہر وہ انسان جو عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس انسان پہ اللہ کی لعنت ہو، اس انسان پہ فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس انسان پہ ساری انسانیت کی لعنت ہو۔ اتنے عظیم صحابی عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو جو انسان برے لفظوں سے یاد کرتا ہے، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی عقیدہ کی کتاب میں لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ونبغض من یبغضهم، اور اس سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، وبغیر الخیر یذکرهم، اور جو صحابہ کا اچھا تذکرہ نہیں کرتا ہم اس انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کاش کہ میرے اور آپ کے دل پہ نقش ہو جائے، حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے نفرت یہ کفر ہے، یہ نفاق اور منافقت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ اللہ کی حدوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم اس احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، اس کے برابر اگر تم سونا خرچ کر دو گے تو صحابہ کی ایک مد یعنی کہ آدھا کلو یا اس سے بھی کم اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ جب پوری دنیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو روکنے کے لیے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا، تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ کے گھسیٹا جا رہا تھا، اور جب اسلام کو بہت بڑی مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی تھی۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی چھوٹی موٹی ہو بھی گئی ہو، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی اتنی نیکیاں ہیں، اگر کوئی ان سے بشری تقاضے سے لغزش ہو گئی ہو تو ان کی نیکیوں کے سمندر میں وہ غرق ہو جائے گی، وہ نظر نہیں آئے گی۔ کسے نظر آتی ہے؟ جس انسان کے دل میں نفاق ہے، جس انسان کے دل میں کوڑ ہے، جس انسان کے دل میں بیماری ہے، وہی اسے صرف اگر تحقیق اور ریسرچ کرنی ہو تو ریسرچ کے نام پر پورے دین اسلام کے موضوعات میں سے یوٹیوب کے چینلوں پر صرف اسے صحابہ کی کمیوں کو ہائی لائٹ کر کے صرف اپنی تحقیق جو ہے وہ کر کے لوگوں کو دکھلانا، یہ بیمار دلوں کا کام ہے۔ مکھی جو ہے وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ صحابہ کرام بڑے عظیم لوگ تھے۔ آئیے بھائیو، ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، ان کی سیرت اور کردار کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے مقامات کو مزید بلند فرما دے، اور ان اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نواز دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو جسمانی بیمار ہیں، جو روحانی بیمار ہیں، ہر طرح کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ
ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں انہیں ختم کر کے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے، ان کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ جو بیماری اور پریشانی مسلمانوں پر موجود ہے اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔